بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جناب ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا اپنا ماہر شفقت، اور ماہر شفقت آپ کی تاریخ سیدھی کر رہا ہے، تاریخ پاکستان۔ تو جیسا کہ آپ پچھلے پروگراموں میں سن چکے ہیں جو سٹوری، اور جو سٹوری باقی بچ رہی ہے وہ میں آپ کو آگے سناتا جا رہا ہوں۔ تو پہلے 4 کلپ آپ کے پاس اس سٹوری کے پہنچ چکے ہیں، تو یہ میں 5ویں کلپ پہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو بات پھر ہوگی وہی حسن نواز کی۔ تو حسن نواز سے پھر سوال ہے کہ فائنل مذاکرات پھر کیسے ہوئے؟ حسن نواز شریف اصل میں مشرف شاہ عبداللہ کو زبان دے چکے تھے کہ جی ٹھیک ہے، ہم چھوڑ دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد معاملہ جب کورٹ میں آگے بڑھا اور کورٹ نے سب کو صاف کر کے میاں صاحب کو جب عمر قید کی سزا سنا دی، پھانسی کی سزا نہیں ہوئی تھی، تو مشرف حکومت نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی کہ پھانسی کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی کے جو 5 ملزم چھوڑے ہیں ان کو بھی دوبارہ سے چارج کرنا چاہیے۔ جب یہ خبر شاہ عبداللہ تک پہنچی تو وہ بہت سیریس ہو گئے، بہت غصے میں آ گئے۔ ان کو مشرف نے زبان دی تھی کہ میں چھوڑ دوں گا۔ دوسری طرف مشرف کی حکومت پھانسی کے لیے اپیل کر رہی ہے۔ مجھے یہ بات قطر کے فارن منسٹر نے بھی بتائی کہ اس نے کہا کہ جی میں نے پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، مشرف کے ساتھ میں نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ پاکستان حکومت اور مشرف کو انہوں نے بہت صاف اور واضح سگنل بھیج دیا کہ اگر آپ نے اس معاملے پر ابھی سے عمل نہ کیا تو سعودی عرب جو پہلے پاکستان کو ایٹمی دھماکوں کے بعد سے فری تیل سپلائی کر رہا تھا، اس کو آپ آج کے بعد ختم سمجھیں۔ اتنا صاف اور واضح اشارہ پاکستان کو ملا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسا ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو۔ سوال ہے تو پھر یہ کیسے طے ہوا کہ قرضوں کا معاملہ یوں طے ہوگا؟ یہ کس نے طے کیا؟ حسن نواز شریف۔ اس کے بعد جب معاملے میں بگاڑ پیدا ہوا تو پھر لیو اٹ اور ٹیک والا معاملہ پیدا ہوا کہ آپ نواز شریف کو چھوڑیں گے تو پھر بات ہوگی۔ اس وقت واضح ہو گیا کہ پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد مشرف کی جو ٹی وی پر تقریر چلی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے تعلقات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو منظر عام پر نہیں آ سکتی۔ تو بنیادی طور پر وہ یہی باتیں تھیں کہ سعودی عرب نے بہت سخت الفاظ میں پاکستان کو اشارہ دیا تھا، لیکن جو ڈیل والی بات ہے، جو ہماری اتفاق مل ہے اور جو ساری جائیدادیں اور اثاثے ہیں وہ ہندوستان پاکستان کے زمانے سے ہیں، اور یہ سارا کاروبار میرے دادا نے 1937 سے شروع کیا تھا۔ تو وہ اتنا بڑا کاروبار تھا، میں بھی لندن میں کاروبار کرتا ہوں، میرے بھی کاروبار ہے، بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ 20 25 سال کی لیمٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ فی الحال چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جو قرضے بینکوں کے ہیں آپ اوور نائٹ واپس کریں۔ کس طرح کر دیں گے کسی بھی چلتے ہوئے کاروبار کے لیے؟ یہ مشکل ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کہیں کہ امریکہ میں جو جنرلز موٹرز ہیں راتوں رات اپنے قرضے امریکہ کو واپس کر دے تو کل کو تو وہ بھی بینک رپٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے بزنس کو ایکسپلوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرضے واپس کریں، اور اگر نہیں کیے تو پیچھے سے کورٹ کیس چلا کر ہم زبردستی آپ سے واپس حاصل کر لیں گے۔ ان میں سے کچھ شریف فیملی کے اثاثے بھی تھے جن کے متعلق میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو ہم بینکوں کے حوالے کر دیتے ہیں، انڈسٹریل اثاثوں کو بیچیں اور جو قرضے ہیں ان کو اتار لیں۔
لیکن کبھی بھی موقع پر گھروں کا معاملہ رائے وینڈ میں جو گھر ہے، ماڈل ٹاؤن میں جو گھر تھے، ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ یہ تو بہت سادہ چیز ہے اور صاف بات ہے کہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماڈل ٹاؤن کا گھر ہے وہ ہماری ملکیت ہے، وہ ہمارے نام ہے۔ ہم نے کسی بھی مرحلے پر ان کو بینکوں کے حوالے کرنے کے لیے بات ہی نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ہماری فیملی میں بڑا واضح ہے، وہ ہمارے آبائی گھر ہیں اور ہم ان میں پلے بڑے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آئندہ کلپ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔